صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबी अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अलकायतु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अपने अहलो अयाल पर ख़र्च करने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाहु अन्हु से है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو تم غلام آزاد کرنے پر خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو تم کسی مسکین پر صدقہ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ ان سب میں زیادہ اجر و ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو گے۔ ناظرین کرام، آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں ایسی نورانی ہستی کی جن کے بارے میں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، امیر حرم ہے، سفیر کرم ہے، بڑا محترم ہے، ہمارا بھرم ہے، نقیب عرب ہے، حبیب عجم ہے، جہاں میں نمایاں محمد تقی ہے، صباحت کا پیکر، امامت کا گوہر، ولایت کا مرکز، علی کا ہے مظہر، عطا ہی عطا ہے، سخا ہی سخا ہے، وہ جواد و ذی شان محمد تقی ہے۔ آج اس ہستی پاک کا ذکر پاک کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی کا بحر بے کراں بنایا تھا۔ طیل عرض حاصل تھی، ایک لمحے کے اندر مدینہ منورہ سے کوفہ پہنچ جاتے، کوفہ سے شام پہنچ جاتے، شام سے بغداد پہنچ جاتے اور واپس مدینہ منورہ بھی آ جاتے۔ ایک دن اپنے ایک عقیدت مند کو ساتھ لیا، بڑا نیک آدمی تھا، اس کو مختلف شہروں کی جا کے سیر کرا دی اور زمین ان لوگوں کے لیے سمٹ جاتی ہے، اور اس پہ کوئی ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ آج کا ذہن تعجب کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آصف بن برخیہ جو جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے اور درباری تھے، ولی تھے ایک، ان کا قصہ تو قرآن نے بیان کیا، ان کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے امتی کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی کہ تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے پہ سینکڑوں میل دور سے لا سکتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب، وجہ تخلیق کائنات کی اولاد پاک کو کون سی قوتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اس لیے مجھے ایک درویش کی بات یاد آتی ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں، اور بعض لوگ اس کو حدیث سے بھی منسلک کرتے ہیں کہ جناب آصف بن برخیہ کو جو تھا 73 علوم حاصل تھے، تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے آصف بن برخیہ کو ایک 73 میں سے ایک علم کا جز حاصل تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہماری تصوف کی بعض کتب میں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آصف بن برخیہ کو 73 علوم کے حصوں میں سے ایک حصہ حاصل تھا، علی کو 73 کے 73 حصے حاصل ہیں۔ تو ان کی اولاد پاک جو ہے، ان کے لیے طے لفظ جو ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ کھلونا ہے ان کے لیے۔ تو بادشاہ وقت کو پتہ چلا، اس آدمی نے آ کے بیان کیا لوگوں سے کہ میں امام پاک امام محمد تقی علیہ السلام جو تھے وہ مجھے لے گئے، اور ہم پلک جھپکنے میں جو تھے وہ شام بھی چلے گئے، بغداد بھی چلے گئے، کوفہ بھی، اور واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ یہ جب بات پھیلی تو خلیفہ مامون نے اس کو بلا لیا، بلا کے قید کر دیا، اور اس نے کہا اچھا پلک جھپنے میں تجھے امام لے بھی گئے، لے بھی آتے تھے، اب ہم نے تمہیں جیل میں ڈالا، اب امام کو کہو تمہیں لا کے باہر دکھائے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر دیکھا کہ وہ اپنے جیل کا جو سیل تھا اس سے بندہ غائب تھا، ڈھونڈ رہے تھے، اور وہ مدینہ منورہ پہنچ چکا تھا۔ ناظرین کرام، سخاوت تو اس گھرانے کی یوں کہنا چاہیے ان کی ایک وصف وہ ہے جو ہر ایک میں پایا جاتا ہے۔ یہاں دریائے سخاوت 24 گھنٹے اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے کھلا ہی رہتا تھا، لیکن ان کی عظمت کی گواہی جو ہے ان کی والدہ نے دی کہ تیسرے روز پیدائش کے جو تھا کلمہ شہادت کا ورد کر رہے تھے، اور جناب امام رضا علیہ السلام نے ان کی عظمت کی گواہی دی۔ اور میں نے جو ان کے حوال پڑھے تو میں نے دیکھا بچپن میں 55 کی علم و دانش اور حکمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی تھی، اور 55 برس کی عمر تو نہیں پائی، ظاہری حیات جو تھی وہ تمام اماموں میں سب سے کم عمر ظاہری جو ہے وہ انہی کی تھی، 25 برس میں ان کی شہادت بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن علوم کا ایسا بحر ذخار تھے کہ بادشاہ وقت چاہتا تھا کہ ان کو علمی طور پہ جو ہے وہ شکست دے سکے، تو بڑے سے بڑے عالم بھی ان کے سامنے بلائے۔ جب وہ سوال کرتے تھے تو آپ سوال میں کہتے تھے کہ صاحب یہ سوال ناقص ہے، اس سوال کے فلاں فلاں اجزاء آپ نے نہیں پوچھے، اس سوال کے تو 80 اور بھی اس کی جو شاخیں ہیں سوال کی۔ تو وہ یہی بات سن کے نادم ہو کے واپس چلے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ علوم ظاہریہ نہیں ہے، یہ تو کوئی اور علوم ہیں جو ان کو عطا ہوئے ہیں۔ تو ان کا سینہ جو تھا وہ تو نور کا بھی نگینہ ہوتا ہے
اور علوم کا بھی دفینہ ہوتا ہے۔ یہاں تو ہر وقت علوم کے بھی چشمے بہہ رہے ہیں، سخاوت کے بھی چشمے بہہ رہے ہیں، علم کے، سخاوت کے، عدل کے، ہر شے کے چشمے، لیکن جو خلیفہ وقت ہے وہ کوشش کرتا ہے اپنی بیٹی ام فضل کا نکاح ان سے کر دیتا ہے، نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ اب خیال یہ لوگ سمجھتے تھے کہ بادشاہ وقت اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت، اب وہ کسی گورنر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، صدارت ہاؤس میں جائیں گے، وہ اپنے اسی سادے سے مکان میں ساری عمر رہے اور وہی اپنی زندگی سادہ جیسی بسر کی، جو کچھ آتا تھا وہ سب راہ خدا میں لٹا دیتے تھے۔ خود وہی کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، اقبال نے کہا تھا نا، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، اور جن کی رگوں میں وہ قوت حیدری والا نور، میں خون نہیں کہا کرتا، میں نور ہی کہا کرتا ہوں، اہل بیت اطہار کی رگ و ریشے میں نور تھا، ان کے چہروں پہ بھی نور تھا، ان کے قلب میں بھی نور تھا، ان کے ذہن میں بھی نور تھا، ان کی فکر میں بھی نور تھا، ان کی زبان میں بھی نور تھا، ان کے الفاظ میں بھی نور تھا، اور وہ نور کے چشمے آج بھی بہہ رہے ہیں۔ آج ان کا ذکر پاک، ان کی شہادت کا یوم ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا میرے ساتھ شریک گفتگو، پہلے میرے مہمان یار غیر میں اسلام کا پیغام امن و محبت بڑے سلیقے اور قرینے سے جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اپنا ٹیلی ویژن بھی ہے، ولایت ٹی وی ان کا اپنا ہے، جس پہ بہت زیادہ دین اسلام کا کام ہو رہا ہے۔ علامہ ظہیر الحسن نقوی صاحب، بہت شکریہ علامہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، جو ماشاءاللہ کالم نگار ہیں اور بڑی علمی شخصیت، روحانی، اور آخر میں صوفی نعت خان، اپنے انداز کے بڑے درد دل اور سوز دل سے پڑھنے والے حافظ محمد بابر سے منقبت بارگاہ امام میں آپ کو سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں اپنے مہمان سے، جناب علامہ ظہیر الحسن صاحب نقوی۔ جی علامہ صاحب، کچھ اشارے تو میں نے کر دیے، لیکن ان کی شخصیت، سیرت کا احاطہ، یہ تو 100 پروگرام ہو تو شاید کچھ ہو سکے۔ بالکل جی، اور ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بہت ہی اچھا انٹرو جو ہے، اور بالخصوص جو 2-3 اشارے آپ نے فرمائے ہیں، میں آج کے زمانے کے حساب سے اس کو تھوڑا سا کھولنا چاہوں گا۔ جی ارشاد۔ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 3 دن کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب کی جو ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، جب تشریف لائے فاطمہ بنت اسد کے پاس، اور جب شہزادی نے مولا کائنات علی بن ابی طالب کو رسول خدا کے ہاتھوں میں دیا، تو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہاتھوں میں آئے ہیں، تو سب سے پہلا کام جو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا تھا، وہ اپنی زبان مبارک جو ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے دہان مبارک میں تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اب بعد میں ایک روایت ہے جس میں مولا کائنات علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ الف باب وافتحت من کل باب الف باب، کہ رسول خدا نے مجھے جو ہے وہ 1000 باب علم کا سکھایا، اور ہر باب میں سے 1000 میں نے خود کھولا۔ اچھا، یہاں پر یہ جو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے دن مولا کائنات علی بن ابی طالب کو زبان دینا ہے، آج کے زمانے میں آج کے نوجوان کو سمجھانے کے لیے، اور آج ہم سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اس سے پہلے مشکلات تھیں۔ جب ہم 2 ڈیوائسز کو ایک دوسرے کے قریب رکھتے ہیں اور ڈیٹا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، تو ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے لائٹ کے ذریعے، اور لائٹ ظاہرہ نور کا انگلش ٹرانسلیشن ہے۔ جب دونوں ڈیوائسیں ایک کمپنی کی، بلوٹوتھ بہت کچھ ہے، اگر دونوں ڈیوائسز جو ہیں وہ ایک ہی کمپنی کی ہوں، یعنی ایک ہی ان کا ماڈل ہو، اور ایک ڈیوائس جو ہے وہ فل ہے میموری اس کی، اور دوسری بالکل خالی ہے، اور دونوں کا جو ہے وہ جو ملتا ہے آپس میں ان کا فریکوینسی جو ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ یہ بھی نور ہے، انا و علی من نور واحد، اب یہ بھی نور ہے اور وہ بھی نور ہے، کمپنی ایک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو۔ تو رسول خدا نے در حقیقت ایک لمحے کے اندر جو علم لدنی پروردگار نے رسول خدا کو عنایت فرمایا تھا، ٹرانسفر کر دیا تھا مولا کائنات علی بن ابی طالب، اور اسی لیے پھر بعد میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ یہی سلسلہ چلتا رہا کہ ہر امام نے اپنے بعد میں آنے والے امام کو اسی طرح سے ڈیٹا ٹرانسفر کیا ہے۔ تو یہاں پر حسنین کریمین کو بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہانی اپنا چسایا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو بھی اپنا لعاب دہانی چسایا، بالکل ایسے۔ اور
ٹرانسفر کرتے رہے نا جی، کرتے رہے۔ اب یہ تھا کہ جہاں پر بھی آئمہ علیہ السلام کو فرصت ملی ہے تو انہوں نے وہ جو علم لدنی حاصل کیا ہوا تھا اس کو ظاہر کیا ہے۔ امام تقی علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے 203 میں، چونکہ ان کی ولادت 195 تھی ہے، تو یہ 8 سال کے تھے، جس کا مطلب یہ ہو کہ آفیشلی 8 سال میں یہ امام وقت تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کیا ان کا انداز گفتگو ہوگا جی، حاضر جوابی اماموں کی علم۔ اصل بات یہ ہے جی، کتابی علم لدنی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا جی، جہاں اس کی انتہا ہوگی وہاں اس کی ابتدا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت جملہ آپ نے کہا، اور اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے حضرت پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمت ملفوظات مہریہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسبی چیزیں وہبی چیزوں کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اچھا۔ اور جو آئمہ اہل بیت اطہار ہیں ان کو تمام کا تمام علم جو ہے وہ وہبی ہے، اور دیگر جو اولیاء کاملین ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ ان کو کسب کے ذریعہ ذکر اذکار مجاہدات اور ریاضات کے ذریعہ سے روشنی عطا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، اب اس کو آگے ایک واقعے سے مربوط کر دیا آپ، کہ جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی مامون نے بغداد مدینہ منورہ سے بغداد بلا لیا اور کافی عرصہ آپ سے ملاقات نہ کی۔ ایک دن مشیت خدا نے آگے بڑھنا تھا، آگے بات چلنی تھی، ایک دن آپ ایسے راستے پہ جلوہ افروز ہوئے جہاں سے مامون کی سواری نے گزرنا تھا، اور جب باقی بچے سب بھاگ گئے لیکن آپ کھڑے رہے۔ مامون نے سواری روکی اور پوچھا کہ شہزادے باقی سب بھاگ گئے ہیں، آپ کیوں کھڑے ہیں؟ تو آپ نے اتنا حکیمانہ جواب ارشاد فرمایا کہ نہ تو راستہ تنگ ہے کہ میرے جانے سے راستہ کھل جاتا، اور نہ ہی تو کوئی ایسا ظالم شخص ہے یا ایسا بد مزاج ہے کہ میرا کھڑا رہنا تجھے ناگوار گزرے گا۔ اس نے اس بات پر آپ کی یعنی ذہانت کی داد دی، چلا گیا اور اپنا شکار جو ہے وہ باز کے لیے چھوڑا۔ دیکھا باز واپس پلٹا تو دیکھا کہ باز گیا ہوا میں ہے لیکن اس کی چونچ میں مچھلی ہے۔ وہ مچھلی لے کر جب آیا، تیتر یا کسی چیز کا شکار کرنے تھا، مچھلی آ گئی۔ اس کے بازدار نے جب پکڑا اور مچھلی لا کر بادشاہ کو پیش کی تو وہ بڑا حیران ہوا کہ مچھلی تو پانی میں ہوتی ہے، دریا میں ہوتی ہے، یہ فضا سے مچھلی کیسے آ گئی؟ تو اس نے اسی راستے کو اختیار کیا۔ امام رضا علیہ السلام اسی راستہ پہ جلوہ افروز تھے۔ اس نے کہا کہ یہ آپ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، فضا میں معرفت الہیہ کے کچھ دریا رواں ہیں جن میں مچھلیاں بھی ہیں، اور بادشاہ اپنے بازوں کو چھوڑتے ہیں، وہ ان مچھلیوں کا شکار کر کے آتے ہیں اور بادشاہ ہاتھ میں لے کر آل محمد کا امتحان لیتے ہیں کہ کیا وہ جان سکتے ہیں یا نہیں۔ اب یہ سارے کا سارا سوال بھی اس نے پوچھا آپ ہیں کون؟ تو فرمایا میں محمد علی رضا کا بیٹا ہوں، محمد بن علی ہوں۔ اس نے کہا بے شک آپ کی یہ شان ہے۔ پھر وہ آپ کو لے کے محل کی طرف بڑھتا ہے اور جا کر آپ کا تعارف کرواتا ہے سب کے ساتھ کہ یہ علی رضا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ اسے یاد ہی نہ کیا کہ یہ وہ خاندان پاک ہے جہاں کنکریاں جو ہیں ابو جہل کے ہاتھ میں بولتی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور میرا ایمان ہے
کہ اگر اس سے آگے معاملہ چلتا تو امام فرما دیتے کہ میں بتاؤں کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں یہ بتا دیں، تو مچھلی بول کے تصدیق کر دی۔ کیوں جی؟ آپ کی طرف آتا ہوں علامہ صاحب۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار نے ان کو معجزات کرامات عنایت فرمائی اور ان کا تصرف تھا، اور یہ اولی الامر تھے ہر زمانے کے اندر اپنے زمانے اچھا، میں۔ بادشاہ نے اپنا داماد بنا لیا، پھر کیوں مخالفت؟ اصل میں یہ بھی ایک پرانی روش ہے، جس طرح سے کہا جاتا ہے نا جی کہ ہر زمانے کے اندر فطرت انسان کی چینج نہیں ہوتی۔ حاکمان وقت اور جتنے بھی حکمران گزرے ہیں زمانے کے اندر، انہوں نے ہمیشہ اس طرح سے کوشش کی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیٹی دوں گا، یہ میرے گھر داماد ہوں گے، ایک تو میں ان کو کنٹرول کر لوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ میری جو حکومت کی ایک شرعی حیثیت ہے وہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ عوام کے سامنے مانی جائے گی۔ لیکن وہ بری طرح ناکام رہا ہے، اس لیے کہ یہ تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے ہیں اور انہوں نے روئے زمین کے اوپر، یہ مامون کا دور ہے، یہ مامون کا دور ہے۔ تو مامون کی وہ دوسرے بھائی سے بھی تو بہت تھی نا مخالفت، مخاصمت، وہ آپس کی مخالفت تو ان کی ظاہر ہے، اس لیے بھی وہ چاہتا تھا کہ اگر امام میرے ساتھ آ جائے تو پھر لوگ جو ہیں وہ ان کا رجحان میری طرف ہوگا، میری طرف کہ امام تو ان کے ساتھ، وسیلہ بنا کر جو ہے نا امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اپنی اصل میں جو ہے نا وہ حکومت کی راستے کو ہموار کر رہا تھا۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین، اور پھر حتیٰ یہ ہے کہ اچھا یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف تو وہ امام تقی علیہ السلام کو اپنی بیٹی دیتا ہے، اور دوسری طرف یہ سمجھتے ہو کہ چونکہ کم سن ہے تو ان کو بڑے بڑے مناظروں کے سامنے، یعنی بڑے بڑے مناظر جو زمانے کے مانے ہوئے ہیں، مانے ان کے سامنے، کہ حتیٰ یہ کہ یحییٰ ابن اقسم قاضی القضات تھا اور بہت ہی منجا ہوا قاضی تھا، اور بہت ہی یعنی اس زمانے کے اندر کہتے ہیں کہ بہت بڑا اس کا نام تھا، یکتا، مطلب اس زمانے میں اس پائے کا بندہ کوئی نہیں تھا، تو باقاعدہ سے لا کر جو نا مناظرے کے لیے کھڑا کر دیا سامنے۔ اب امام کا سن ظاہری کم ہے اور سامنے یحییٰ ابن اقسم ہے، دنیا جانتی ہے اور سارے کا سارا دربار لگا ہوا ہے، تو اس نے آ کر جب سوال پوچھا نا، کہا کہ حضور یہ فرمائیے کہ کیا حالت احرام میں سید کرنے کا کفارہ کیا ہے؟ تو امام نے پلٹ کر کیا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ اپنے سوال کو تو کمپلیٹ کرو، یہاں پر تو 80 کم از کم جو ہے نا سوال اس ایک سوال سے نکلتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ سید کرنے والا پہلی مرتبہ کر رہا ہے، بار بار کر چکا ہے، عمدن کر رہا ہے، ساون کر رہا ہے، جانتا ہے نہیں جانتا ہے، یہاں پر حالت احرام میں ہے، محرم ہے یا نہیں ہے، اور وہ جو ایریا ہے وہ کون سا ہے، اندر ہے یا باہر ہے، یہ شکار چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جانور ویچ۔ جب امام نے جو ہے نا تفصیل بیان کرنا شروع تو شرمندہ ہو گئے ایک مرتبہ، کہا کہ میں عاجز ہوں، اب اس کی آپ تشریح فرما دیجئے۔ امام نے جو ہے وہ ایک ایک جو ہے وہ کفارہ وہاں پر بیان کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پیر صاحب جی میں چاہتا ہوں کہ اس کی موضوع کی برکت کو اور بڑھاتے ہوئے ذرا ایک آیت سے تمسک کر لوں۔ ارشاد رب العزت ہے، سورۃ الشورى کی مشہور آیت مبارکہ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے دین پر کسی اجر کا طلبگار نہیں، اگر تمہیں خود سے لحاظ اور خیال ہے میرے احسانات کا تو میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ فرما، خود نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا، جی کل کا آپ نے نہیں اجر مانگا، جی نہیں، کل کا لفظ جو ہے وہ یہی ہے نا کہ حبیب آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیں۔ جی
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی تفسیر ابن عباس میں اس آیت کا شان نزول یہ بیان فرمایا ہے کہ بعض اغنیاء صحابہ رضوان اللہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان کے ساتھ ساتھ مال دنیا سے بھی نوازا تھا، انہوں نے باہم مشاورت کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اور حضور علیہ السلام کے اخراجات کے لیے، آپ کی جو شان استغنا ہے اس کے لیے ہم اپنے مال دنیا سے کچھ حصہ نکال کر پیش بارگاہ نبوت کریں۔ جب اپنے اس ارادہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو، امر الہی کا انتظار کرو۔ اور پھر یہ مبارک آیات نازل ہوئیں جس میں ارشاد یہ فرمایا گیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرنے کے لیے میں ان کا پروردگار کافی ہوں، ان کو کسی چیز کی طلب نہیں ہے، ان کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا مقروض اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو اس کی ادائیگی کی بہترین صورت یہ ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ محبت رکھیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باوجود ہے کہ متعدد صحابہ کرام علیہم رضوان کا تعلق بھی سرزمین مکہ سے تھا، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، زبان بھی عربی تھی، لیکن بارگاہ نبوت کے آداب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے قرآن کے معنی نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ آقا ہمیں ہمارا پروردگار یہاں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ادب بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور اس میں یہ راز بھی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ منشاء پروردگار کو جتنا اللہ کا رسول سمجھتے ہیں اتنا ہم نہیں سمجھتے۔ چنانچہ اس آیت کے بارے میں بھی جب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہل مودت کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ یہاں ایک جملہ معرفت کا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بیٹوں کی ظاہری حد تو ہے حسنین کریمین، لیکن یہ آنے والے سارے بیٹے حضرت مولا علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد مبارک ہے۔ مامون کا انتقال ہو گیا بادشاہ کا، اور اسی دن فرما دیا کہ اب ہمارا 30 ماہ بعد ہم بھی رخصت ہو جائیں گے۔ جی بالکل، یہ ان کی نگاہ اتنی ہوتی تھی۔ علم تو ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہوا تھا، اور قضاء و قدر کے معاملات کے اندر علم انسان کو ذمہ دار نہیں بناتا کہ مطلب انسان اگر جانتا ہے تو جانتے بوجھتے بعض اوقات کہتے ہیں کہ کیسے چل دیے۔ علم تھا، اور نظام کائنات میں یہ دخالت نہیں کرتے تھے بائن معنی کہ جہاں پر ضروری سمجھتے تھے کرتے تھے، ولا قضاء و قدر کے فیصلوں پر تسلیم بالرضا تھے۔ وہ اگر مالک نے لکھا ہوا ہے کہ فلاں دن ہے تو یہ کہتے ہیں ہم تیار بیٹھے ہیں۔ وہ امام حسین علیہ السلام کا مشہور جملہ رضن برضاہ و تسلیم جو ہے نا، اللہ کی رضا پر راضی ہیں اور اللہ کے امر پر تھا۔ اور وہی ہوا کہ ام الفضل نے جب زہر دیا ہے امام تقی علیہ السلام، اچھا ام فضل نے دیا ہے زہر؟ جی 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 اچھا جی جی، اور نہ فقط یہ بلکہ جو تاریخ ملتی ہے بہت ہی مطلب خوفناک ہے کہ اس نے باقاعدہ زہر دینے کے بعد، اب امام حسن مجتبیٰ کو بھی زہر دیا گیا تھا اور یہاں پر بھی اس کو زہر دیا گیا، اور یہ تقریباً مماثلت ملتی ہے چونکہ وہاں پر بھی زوجہ نے دی، یہاں پر بھی زوجہ نے دی، لیکن اس نے جو لیکن وہاں اختلاف ہے امام حسن والی اختلاف ہے، لیکن ہاں شمار اختلاف ہے اس میں نہیں ہے میرا اس میں تو متفق ہے، لیکن اس میں جو ایک ایڈیشنل اس نے جو کیا ہے وہ یہ تھا کہ جب امام تقی علیہ السلام کو اس نے زہر دیا اور ان کی جو کیفیت بدلی ہے، اور وہ جب زہر کا اثر ہوا ہے تو اس نے بعض روایات کے مطابق یہ ملتا ہے کہ باقاعدہ سے دروازہ بند کر کے تو باہر اس نے باقاعدہ جیسے گانے کے انداز میں، پڑھنے کے انداز میں کچھ اس طرح سے آوازیں پیدا کی ہیں کہ امام کی چیخ و پکار باہر نہ جائے، کانوں تک نہ پہنچے، ہوئے ہوئے ہوئے، اور وہ اندر ظاہر ہے مطلب تکلیف ہو رہی، تکلیف کے اندر ہیں، اور یہ اس قدر شقی القلب تھی، یہ اس کو جو ہے نا وہ کہا جا سکتا ہے۔ اور ویسے ایک تو بات ہے نا جی، شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی، اور فقیری کی زندگی گزارنی پڑ جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو اہل اقتدار کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کو ذرا کوئی گرم ہوا آ جائے تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح، وہ کانسیکوینسز جو ہے نا وہ تو خیر بہرحال ان کے ایک اپنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی پیر صاحب نے بڑی خوبصورت ماشاءاللہ انہوں نے ایک پہلو کو جو ہے نا بیان کیا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس کا جو ضرور
وہ یہ ہے کہ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا نے کہا قل، آپ کہیے، آپ فرمائیں، آپ فرمائیں، وَإِلَّا نبی خدا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی اور نبی سے نہیں کہا. حالانکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہ دین اسلام ہے، اور ہر نبی نے زحمت برداشت کی ہے، اپنے حصے کی صعوبتیں برداشت کر کے دین اسلام کو پہنچایا ہے. کسی نبی نے نہیں کہا، اور پھر رحمت للعالمین سے کیوں پروردگار نے کہلوایا. تو یہاں پر بڑا خوبصورت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جب کسی عمارت کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے نا، جب تک وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی مزدوری نہیں مانگی جاتی، اچھا، اس کی اجرت نہیں لی جاتی. واہ 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 واہ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جس عمارت کی بنیاد رکھی تھی اس کی تکمیل تب ہوئی ہے جب خدا نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم یعنی ختم نبوت کی یہ دلیل با علامہ صاحب، ختم نبوت کی بھی یہ دلیل ہے. اور اب جا کر کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. 1,24,000 انبیاء کی محنت کا اجر جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ مودت فی القربہ ہے. واہ واہ واہ. اچھا پھر وہ بھی تو ہے جو حدیث بخاری شریف کی کہ لوگ آتے ہیں، ایک عمارت ہے خوبصورت، اس کو دیکھتے ہیں اور جو دیکھتا ہے تعریف کرتا ہے، لیکن کہتا ہے ایک اینٹ کی کسر ہے، وہ آخری اینٹ میں ہوں. سبحان اللہ. تو پھر خطبہ حجۃ الوداع کا جو آخری خطبہ ہے اس میں بھی 2 چیزوں کا ارشاد فرمایا ہے. پہلی اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت. اور اہل بیت اور قرآن ساتھ ساتھ ہے، ان کو جدا بھی نہیں کیا جا سکتا. کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا ہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں قرآن کو نہیں، قرآن کو مانتا ہوں اہل بیت کو نہیں مانتا. نہ ہو ہی نہیں سکتا، ایمان ہی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. ان کی محبت جزو ایمان ہے. بے شک اس میں کوئی شک. اچھا اگر کوئی آدمی ان کی شان پاک میں کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان اس کا رہنا جو ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ چونکہ جب ہم اصول دین کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا اختلاف کے ساتھ جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ 3 میں ہمارا اشتراک ہے: توحید، نبوت اور قیامت. لیکن جہاں پر تھوڑا اضافی ہوتا ہے کہ ہم توحید کے ساتھ عدل الہی کو لے کر آتے ہیں کہ توحید ہے تو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ عدل ہے، اور نبوت کے ساتھ امامت ہے. ایمان میں خلل نہیں واقع ہو جائے گا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ان 2 کو تم مضبوطی سے تھامے رکھنا. پیر صاحب آپ کی طرف میں آ جاتا ہوں کہ دونوں کو تھامے رکھنا. اگر ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو قرآن کو نہیں مانتا، تو اس کا ایمان رہ جائے گا؟ نہیں رہ سکتا. اگر کہتا ہے میں اہل بیت کو مانتا ہی نہیں. بے شک لازم و ملزوم پکڑے رہنے کی، ایمان میں خلل واقع ہو جائے گا. لازم و ملزوم پکڑے رہنے کی خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید فرما رہے ہیں نا جی. اور یہ وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے جس میں تمام چیزوں کے حقوق، تمام رشتوں کے، تمام تعلقات متعین کر دیے حضور نے کمپلیٹ ہیومن چارٹر آف جو ہے وہ آپ نے بیان فرما دیا اس میں. تو اس کو اب دیکھنا چاہیے کہ وہاں اپنی اہل بیت کے بارے میں جو تاکید کی ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے اور دیگر صحابہ کرام سے مروی، صحیح مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا یہ 2 چیزیں گراں قدر ہیں، ان کی طرف دھیان رکھنا. اگر ان سے تمہارا تعلق جڑے رہو گے تو تم کامیابی پہ ہو، اور اگر ان سے تعلق جو ہے وہ کمزور ہوا اور مضبوطی سے تھامے رکھنا. ایمان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے. سایہ رحمت سے خود دور ہو جاتا ہے. تو جب وہ خود دور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اگر اہل بیت اطہار کی شان میں کرے گا گستاخی تو اذیت دے گا اہل بیت اطہار کو، تو دے گا ہی دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرے گا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. اور اس پہ متعدد احادیث موجود ہیں. اس میں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں. اصل بات یہ ہے کہ انی تارکم فیکم مستقلن کتاب اللہ و اطراتی، جہاں پر جا کر بحث شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مانتے سب ہیں. یہ جو دائرہ اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے نا، وہ پرابلم یعنی یہاں پر آ کر بچت یہ ہو جاتی ہے کہ جس پر ہم جو کہتے ہیں کہ وہ ان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جاتا، مانتے ہیں. اب اس کے درجات پر جا کر جو ہے نا وہ کیا مانتے ہیں، کتنا مانتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ بھی دیگر ائمہ اہل بیت اطہار کی طرح جود و سخا کا مرکز تھی، اور آپ کے در دولت پہ جو سائل حاضر ہوتا، جس طرح کی ضرورت پیش کرتا، اسے نوازا جاتا تھا. اور آپ کس طرح آنے والوں کے معاملات کی نگہداشت فرماتے تھے کہ ایک عقیدت مند حاضر خدمت ہوا اور اس نے آپ کی ایک خاتون عقیدت مند کا ذکر کیا کہ میں جب سفر میں چلا تھا آپ کی زیارت کے لیے، تو اس نے مجھے یہ پیغام دیا تھا کہ آپ اپنے پیرہن مبارک سے، لباس مبارک سے کوئی کپڑا بطور تبرک عطا کریں جسے کفن میں اپنے ساتھ رکھوں، مجھے برکت حاصل ہو. تو آپ نے فرمایا ام الحسن کو اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اس عورت کی کنیت اس کو اب ضرورت نہیں رہی. وہ ادب کی وجہ سے خاموش رہا، لیکن جب وہ واپس اپنے وطن پہنچا تو اس وقت پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ اس وقت سے کئی دن پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا. یعنی وہ کہاں، اس کی انتقال کہاں ہو رہا ہے، آپ کہاں جلوہ افروز ہیں، لیکن معاملات دنیا اور مشاہدات اللہ تعالیٰ امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے. امام تقی مدینہ منورہ میں ہے اور وہاں سے ایک ساتھی ساتھ چلا ہے، تو کہتے ہیں تم تھوڑی دیر رک جاؤ، میں ابھی آتا ہوں. وہ چلے گئے، غائب ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو بہت غمزدہ تھے اور چہرے پہ بڑے کمزوری کے آثار تھے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہہ لگے میرے والد صاحب کا وہ شہادت ہو گئی، اور میں وہاں جنازے ان کے میں شریک ہونے کے لیے گیا تھا. تو یہ ان کے لیے تو یہ دیکھیں جی کائنات کے مالک یہ لوگ ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوتیں، وہ طاقتیں، وہ مقام، وہ عرفان، وہ علم، وہ علم لدنی، علم کی ساری جو اقسام ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام، دنیا کا کوئی علم کا آپ نام لیں، اس کی کسی جہت کا نام لیں، ایسے نہیں سپر مین آف دی ورلڈ جو کتاب ان پہ لکھی گئی، سپر مین ان اسلام، تو ان کے ہاں سپر مین ان اسلام. جو علامہ صاحب بہت خوبصورت بات فرما رہے تھے، وہ ام الفضل والی، تھوڑا سا میں اس کو آگے بڑھا دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. ام الفضل کی ایک تو یہ وجہ تھی وہ اس پریشان رہنے کی کہ وہ محل چھوڑ کر جیسا فرما رہے تھے آئی. دوسری وجہ یہ تھی کہ اس سے کوئی اولاد نہیں تھی، اور آپ نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے بامر الہی ایک عفت بی بی جناب سمانہ خاتون سے عقد فرمایا. یہ بات جلتی پر یہ حضرت عمار بن یاسر کی جو خاندان سے تھی، جی یہ جلتی پر تیل کا کام یہ بات کر گئی کہ ایک تو اسے وہ آسائشیں حاصل نہیں، اور آگے بیٹا بھی پیدا ہو گیا. جی دوسرا یہ کہ اس کی موجودگی میں دوسری خاتون جو ہے وہ آپ کے حرم میں آ گئی، اور ان سے عقد فرمانے میں حکمت الہیہ یہ تھی کہ آپ نے مشیت پروردگار کو دیکھتے ہوئے کہ انہی سے آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا ظہور پر نور ہوا. یہ قدرت کا قسام ازل کا حسن انتخاب، جی بے شک اپنا جو ہماری جد ہے امام نقی علیہ السلام، ہم نقوی وہیں سے ہیں. حسن انتخاب جو ہے وہ قسام ازل کا. ہاں جی، تو وہ شہزادی تھی تو وہ دنیا کے لیے تھی، لیکن جو اصل نعمت تھی وہ دوسری خاتون کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تاکہ قدرت کاملہ جو ہے وہ ان ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتی، جس کے حصے میں جو شرف ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ، اسی لیے تو میں کہتا ہوتا نا حلیمہ سعدیہ ساری دائیں آئی تو رب کا حسن انتخاب جو تھا وہ ادھر ہی تھا. پھر آگے پرورش کرنی تھی تو فاطمہ بنت اسد کا انتخاب تھا. یہ قدرت کا حسن انتخاب. ان بارگاہوں سے فیضیاب وہی ہوتا ہے جو ادب کی معراج پر ہوتا ہے. جتنا زیادہ ادب کے مقام پر کوئی ہوگا، ادب کو سمجھے گا. ادب کا ایک شعر سن لیں، آپ نے اب کہہ دیا تو یاد آ گیا. ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو. واہ. ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، اور قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں. سبحان اللہ. قدم اس راستے میں پائے پیشانی سے رکھتے ہیں. بہت خوب. یہ تو ادب کی، جی ادب سراپا ادب. جتنا انسان ادب کے ساتھ رہے گا، اور جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو پھر آپ کا مزار مبارک اپنے دادا جان حضرت امام موسیٰ کاظم
علیہ السلام کے ساتھ آپ کی تدفین ہوتی ہے. یعنی یہ کاظمین جو اب کہلاتا ہے، دو کاظم، کاظمین دو کاظم، وہ اس وجہ سے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور آپ کے پوتے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام وہاں جلوہ افروز ہیں. عبدالغزاروی نا لہک لہک کے پڑھا کرتے تھے اپنی تقریر میں، بو سازن براستان کاملے، پھر وہ ساتھ بیان کرتے. بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا شکریہ. بڑی خوبصورت آپ سے یہ ہماری بزم رہی، اور انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقاتیں جب بھی آپ پاکستان آئیں تشریف لایا کریں، اور ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. ناظرین ہم اس سے پہلے کہ میں حافظ بابر سے درخواست کروں منقبت بارگاہ امام میں، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. بد کلامی سے بچنے کا عمل، زبان کی صفائی کے لیے عمل. جو شخص اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکتا ہو تو وہ کورے پیالے پر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حمیدو 9 بار لکھے، 9 بار یہ اسم مبارک لکھے یا حمیدو، اور 90 بار پڑھ کر دم کرے. پھر اس پیالے کا پانی جو ہے وہ پی لے، اور شرط یہ ہے کہ کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھیں، اور کسی عزیز کو بھی اگر پلانا ہو تو یہی عمل کر کے اس کو بھی پلائیں. انشاءاللہ تعالی بد کلامی سے خوش کلامی شروع ہو جائے گی. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کرم اللہ وجہ الکریم باب العلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے دل میں ہماری محبت رکھتا ہے اور ہماری محبت کے تقاضوں کو پورا بھی کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی حافظ صاحب. زمانے کے سلطان امام تقی ہیں، زمانے کے سلطان امام تقی ہیں، قریب دلوں جان امام تقی ہیں. جواد کو کہتا ہے سارا زمانہ، سخی بر سخی ہے علی کا گھرانہ، سخی بر سخی ہے علی کا گھرانہ. جو سائل کو حد سے زیادہ نوازیں، جو سائل کو حد سے زیادہ نوازیں، وہ ایسے مہربان امام تقی ہیں. جدا ان کی شان امامت ہے واللہ، فقیروں پہ ان کی عنایت ہے واللہ، فقیروں پہ ان کی عنایت ہے واللہ. وہ جن کی دلوں پہ حکومت ہے واللہ، وہ جن کی دلوں پہ حکومت ہے واللہ. وہ دریائے عرفان امام تقی ہیں، اور ذکر سن کے اجمل سبھی جھومتے ہیں، اور الفاظ نو کے قلم چومتے ہیں، اور الفاظ نو کے قلم چومتے ہیں. نظم میری منظور ہوگی یقیناً، نظم میری منظور ہوگی یقیناً. میرا آج
امام تقی ہیں زمانے کے سلطان امام تقی ہیں قریب دلوں جان امام تقی ہیں صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم